میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس کی روشنی میں بھی دیکھوں اپنے آپ کو، آپ بھی دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ۔ اگر اللہ کو تمہارے دلوں میں کوئی خیر نظر آتی، اللہ کو تمہارے دلوں میں اس کو راضی کرنے کی کوئی طلب نظر آتی، کوئی سچائی نظر آتی، تو اللہ تم کو دین کی باتیں سننے کی توفیق دیتے۔ اتنی عجیب بات۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی کو خیر کی باتیں سیکھنے کی توفیق مل رہی ہے اور وہ اپنے اوقات نکال رہا ہے، وقت نکال رہا ہے، دین سیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو نے اس کے دل میں خیر دیکھی تھی، اور خیر کا مطلب ہے سچائی، ہدایت کی طلب، اللہ کو پانے کی طلب، اللہ کو راضی کرنے کی طلب۔ اللہ نے اس کے دل میں دیکھی تھی، اس وجہ سے اللہ نے اس کو نواز دیا۔ تو بھائیوں، جو لوگ دین کی بات سننے سے بھاگتے ہیں، سیکھنے سے بھاگتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں بچتا، یہ اللہ نے کہہ دیا۔ یہ اور بھی انشاءاللہ کچھ باتیں ہیں جو اس میں سے عرض کروں گا، بس یہ ایک بات میں نے اس لیے عرض کر دی، اس کو اونچے درجے کی نیکی سمجھیں آپ۔ ابھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، آپ ایک دن میں ایک قرآن پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کے پاس زندگی میں خیر کی بات سیکھنے کے طلب نہیں ہے، آپ نہیں پا سکتے اللہ پاک کو۔ میں بھی محتاج ہوں، ہمیں بچپن سے جو والدین نے قرآن حدیث کے لیے لگایا تھا، آج تک الحمدللہ سیکھ رہے ہیں، لیکن محتاج ہیں، میں بھی محتاج ہوں۔ اگر میں بھی یہ کہوں کہ میں اپنی نفلوں میں لگا رہا ہوں، میں بھی سیکھتا ہوں، روز سیکھتا ہوں الحمدللہ، دعا بھی سیکھتا ہوں، کوئی اللہ کو پانے کی کوئی چیز سیکھتا ہوں، اس سے اللہ کے راضی کیسے ہوتے ہیں، آپ کو بھی سیکھنا ہے، مجھے بھی سیکھنا ہے۔ تو بھائیوں، موت تک ہم سیکھنے والے بن، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بس میں نے سب سیکھ لیا۔ تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں، سیکھیں گے سیکھیں گے سیکھیں گے۔ کیا سیکھیں گے؟ اللہ کی پسند سیکھیں گے، اللہ کی ناپسند سیکھیں گے، کیسی زندگی اس کو پسند، کیا چیز اس کو پسند۔ آج ایک میرا ارادہ تھا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اعتکاف میں آئے ہیں، تو ہم سب نا محتاج ہیں اللہ پاک کے، تو بڑی عبادت دعا ہے۔ میں کچھ آپ کے سامنے احادیث رکھتا ہوں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دعا کیا چیز ہے۔ تو آج انشاءاللہ دعا سے متعلق کچھ سیکھ دیں گے، چھوڑیں صحیح۔ ایک بہت بڑے عالم ہندوستان میں گزرے ہیں، مولانا منظور نعمانی صاحب، وہ دعا کے متعلق کیا لکھتے ہیں، ایک ایک لفظ ایسا ہے سونے کے پانی سے لکھنے کا، اس کو سنیے گا۔ فرمایا، بندوں کے مقامات میں سب سے بلند مقام مقام عبدیت ہے۔ آپ آئے نا اللہ کو راضی کرنے، ہم سب کا اللہ کے ہاں ایک مقام ہے، کوئی صابر ہے، کوئی شاکر ہے، کوئی زاہد ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی صدقہ دینے والا ہے، کوئی اخلاص والا ہے، کوئی سب مقام۔ ان سارے مقاموں میں آپ بولیے میرے ساتھ، ان سارے مقاموں میں بڑا مقام کون سا ہے؟ مقام عبدیت۔ ہم اللہ کا بندہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ سب سے اللہ کا مقرب ترین شخص وہ ہے جو بندہ بن جائے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تو جتنے مقامات ہیں، آپ جتنے بزرگ بن جائیں، سب سے بڑا بزرگ ہے جو عبد ہے، تو مقام عبدیت ہے، اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کے امام ہیں۔ یعنی اس وصف کے اندر، عبدیت کے اندر، کوئی نبی بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک نہیں پہنچ سکا۔ اچھا، ایک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ سارے مقاموں میں بڑا مقام کون سا ہے؟ عبدیت کا اظہار کیسے ہوگا؟
بتائیے. اور دعا، چونکہ دعا عبدیت کا جوہر اور خاص مظہر ہے. عبدیت کا اظہار کیسے ہوگا؟ بھائی آپ آفس میں ہیں، سر میں تو آپ سے ہی مانگوں گا، آپ دیں گے تو میں لوں گا. فقیر کیا کہتا ہے کہ بھائی آپ کی وجہ سے جو ہے یہ ہو گیا، آپ ہی مجھے کچھ دے دیجئے. تو ہم کیا کہیں گے اپنے اللہ سے کہ اے اللہ ہم فقیر ہیں، آپ ہی ہمیں کچھ دے دیجیے. تو ہم اپنی عبدیت کیسے دکھائیں گے اللہ کو؟ بتائیے. دعا کے ذریعے سے. اور جس کو دعا کی توفیق نہیں ہے اس کے پاس عبدیت نہیں ہے. جس کے پاس، جو بندہ نہیں ہے، جو عبد نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت بشرطے کہ حقیقی دعا ہو، بندے کا ظاہر باطن عبدیت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں ایسی دعا مل جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احوال ہیں، جو آپ کی صفات ہیں، اس میں غالب ترین وصف دعا کا ہے. آپ نے نمازیں بھی پڑھی، آپ نے جہاد بھی کیا، آپ نے زکوٰۃ بھی دی، اور آپ نے خرچ بھی کیا، لیکن غالب آپ کو جب دیکھیں گے حضور کیا کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ آپ کو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہر وقت دعا مانگتے نظر آئیں. کاش کہ ہم نے ان دعاؤں کو سیکھا ہوتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں اور امت کو آپ کے ذریعے روحانی دولتوں کے جو عظیم خزانے ملے ہیں، ان میں سب سے قیمت والا خزانہ وہ دعاؤں کا ہے. کون سی دعائیں؟ جو مختلف اوقات میں اللہ کے نبی نے مانگی ہیں اور امت کو سکھائی ہیں. بڑی کم نصیبی ہے بھائیوں. ہمیں دیکھیے، ملے گا تو اسے جس کو مانگنا آتا ہو. جسے مانگنا نہ آیا اسے نہیں ملے گا. ہمیں مانگنا نہیں آتا. اتنا مانگا ہے اللہ کے نبی نے. کچھ دنوں میں مجھے خیال آیا کہ یار ہم ساری زندگی اپنی نماز میں ایک دعا پہ گزار دیتے ہیں، حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں. ہم اس سے محروم رہتے. مثال کے طور پہ آپ بتائیے، آپ نماز کے بعد یا نماز کی اس میں تشہد کے بعد کیا دعائیں پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ بتائیے. رب اجعلنی پڑھ لیں گے. اور کون اور بتائیے ہیں؟ نہیں ہاں نہیں، ربنا آتنا. تو دیکھیے ہمارا علم ٹھوس ہونا چاہیے. اللہم انی ظلمت نفسی، یہ آئی. اس کے علاوہ اتنی دعائیں ہیں اور ایسی قیمتی قیمتی دعائیں ہمیں ساری زندگی پتہ ہی نہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر. اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی. اتنی دعائیں ایسی پیاری پیاری، ساری دنیا والے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. پھر سونے سے لے کے اٹھنے تک حضور دعائیں. سو کے اٹھنے کی دعا، سو کے اٹھ کے کیا پڑھتے تھے حضور؟ بتائیے. اب ایک ہمیں پتہ ہے، بس اسی پہ ہم پوری زندگی گزار رہے ہیں. اتنا مانگا ہے اللہ کے نبی نے، ایسی خیریں مانگی. اور بتائیے. چلیں ایک تحفہ دیتا ہوں آپ کو، آپ یہ کر لیں گے تو مزے ہو جائیں گے آپ کے. بخاری شریف کی روایت ہے، نیند سے بیدار ہو کوئی آدمی اور یہ پڑھے لا الہ، جس کو آپ چوتھا کلمہ کہتے ہیں اور آپ تیسرا کلمہ کہتے ہیں، بس یہ یاد کریں آپ. جب آنکھ کھل جائے رات کو، کروٹ لیتے ہوئے کھل جائے، اٹھتے ہوئے کھل جائے، پہلے یہ پڑھیں آپ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر تیسرا اللہم اغفر لی. حدیث میں آتا ہے جو سو کر اٹھ کے یہ پڑھے گا، اس کے بعد جو دعا مانگے گا وہ دعا قبول، جو عبادت کرے گا وہ عبادت قبول. پکی ٹھکی باتیں بتا رہا ہوں، بخاری شریف کی روایت. پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ہو گیا. اس کے بعد تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دو باتیں ہو.
تیسرے نمبر پر اللہم اغفر لی. اس کے بعد جو دعا، اس کے بعد جو نماز پڑھے گا وہ نماز قبول، جو دعا مانگے گا وہ دعا قبول. اچھا یہ تو ہو گئی بات. میں یہ ایک پرچہ میں نے بنایا ہے، بس یوں سمجھیے کہ اگر یہ زندگی میں آپ کو نصیب ہو گیا تو آپ کا بھی اور آپ کی نسلوں کا بہت بھلا ہو جائے گا. اس میں زندگی کے جو سب سے بڑے بڑے مسئلے ہیں، ان مسئلوں کی جو سب سے ٹھوس دعائیں ہیں وہ دعائیں لکھیں. چاہیے آپ کو؟ قدر کریں گے؟ 10,000 روپے کا ایک پرچہ دے دیں گے؟ کون دے دے گا بھائی؟ ماشاء اللہ. کیا کریں، لوگوں کو قدر بھی پیسے کی ہے نا، تو عمل کو بھی. علماء، لوگ کہتے ہیں علماء نے کیا دیا؟ اللہ کی قسم علماء نے تو وہ کچھ دیا جو دنیا میں آپ کے ماں باپ نے آپ کو نہیں دیا ہو. آپ اللہ کو نہیں پہچان سکتے تھے اگر علماء نہ ہوتے. آپ اللہ کے حکموں کو نہیں پہچان سکتے تھے. آپ کی بخشش کے لالے پڑ جاتے اگر علماء نہ ہوتے. آپ کو قرآن نہیں آتا، آپ کو نمازیں نہیں آتی، آپ کو اللہ کے آگے کھڑا نہیں ہوتا، آپ حج نہیں کر سکتے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. کہتے ہیں کیا دیا علماء نے؟ کہتے اصل میں مسئلہ ہی ہے کہ ہمیں قدر ہے صرف مادیت کی. اگر میں آپ کو ایک ایک چائے روز پلا دوں تو آپ کہیں گے یار بہت خرچ کرتے ہیں ہمارے اوپر. اور میں آپ کو روحانی آسمانی غذاؤں کے دسترخوان آپ کے آگے پھیلا دوں جس پہ زندگی لگی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کیا دیا علماء نے. بہرحال یہ اس لیے میں نے کہا قدر کریں، علم کی قدر کریں گے اللہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو علم دیں گے. تو ہمارے سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں؟ صحت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے، معیشت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے، شادی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، بچے ہمارا مسئلہ نہیں ہے، قرض اتر جانا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ معافی مل جائے. گناہ بہت ہیں، اس کے دربار سے معافی مل جائے، بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے. یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. بتائیے صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں؟ آپ مجھے بتائیے، زندگی بھر آپ کا کوئی مسئلہ حل نہ ہوا، آپ کو پسند کی جاب نہ مل سکی، پسند کی شادی نہ ہو سکی، پسند کے گھر نہیں مل سکا، آپ کو پسند آپ کی ٹوٹتی رہی. موت کے وقت اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، قلم پھیر دیا، جاؤ معاف ہے. آپ کامیاب ہیں ناکام؟ اور چلے مان لیا کہ ایسا ہوگا نہیں، زندگی میں آپ کے سارے مسئلے حل ہوئے، آپ کو جاب ملی، آپ کو کاروبار ملا آپ کی پسند کا، گھر آپ کی پسند کا، شادی آپ کی پسند کی، پیسہ آپ کی پسند کا، گھر کی چیزیں آپ کی پسند کی، صحت آپ کی پسند کی، جو مانگا وہ ملا. موت کے وقت پکڑ ہو گئی. بتائیے ناکام کامیاب؟ تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مغفرت. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مغفرت، معافی مل جائے. اور بھائیوں، ہم نے اس کو سچ بتائیے، ہم نے اس کو اپنا سب سے بڑا مسئلہ بنایا. چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے. دیکھیں مسئلہ کیسے پتہ چلے گا؟ مسئلہ پتہ چلے گا آپ کی روز کی دعاؤں سے. آپ کتنی تڑپ کے ساتھ، کتنی زاری کے ساتھ، کتنا گڑ گڑا کے آپ اپنے اللہ سے اپنی معافی مانگتے ہیں روز. بتائیے. ہم نے ابھی اتنے بڑے مسئلے کو اپنا مسئلہ ہی نہیں بنایا. تو کون نیت کرتا ہے کہ اپنی مغفرت کو سب سے بڑا مسئلہ بنائیں گے انشاءاللہ؟ اچھا اب دیکھیے، اب یہاں اللہ جزائے خیر دے علماء کو، اب یہاں علم کا فائدہ پتہ چلے گا. اب تقریباً 4 دعائیں ہیں. آپ نے زندگی میں آپ کا کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے، میں تو کہوں گا کوئی دعا آپ کی ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں آپ اس کو مسئلہ نہ بنائیں. ارے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مسئلہ نہیں بنایا، اللہ نے تو اپنے نبی کو کہا کہ اپنی مغفرت مانگیے. اللہ اکبر، ہم نے نہیں پہچانا، خدا کی قسم. ہزاروں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، اللہ کی معرفت نہیں ہے. ہمارے پاس سب ہے، اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کی معرفت نہیں ہے. ہم نے پہچانا نہیں اپنے اللہ کو، ہم نے اس کی پکڑ کو نہیں پہچانا، ہم نے اس کی اللہ نے کیا کہا؟ آپ پڑھتے ہیں اذا جاء نصر اللہ. آپ تصور کریے، جس نبی نے ساری انسانیت کو سب کچھ دیا، دین دیا،
اس نبی سے بھی اللہ کہہ رہے ہیں اب آپ کی واپسی کا وقت قریب ہے، اپنی تسبیح بڑھا دیجئے، استغفار بڑھا دیجئے۔ ہم کہتے ہیں ہم بخشے بخشائے، سفید داڑیاں ہماری ہو جاتی ہیں، کمریں ہماری جھک جاتی ہیں، ہمیں ہر روز بیماریاں فلاں ہمیں گھیر رہی ہوتی ہیں، قبر کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں، ہم بخشے بخشائے۔ کیا کہا اللہ پاک نے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، کیا کہا آگے؟ فسبح بحمد ربک، آگے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ امام الانبیاء کو۔ اب آپ کی واپسی کا وقت قریب ہے۔ حالانکہ حضور نے اور کیا ہے ساری زندگی، یہ دین کی محنت کی ہے، دین کا کام کیے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اب آپ کی واپسی کا وقت قریب ہے، استغفار بڑھا دیجئے۔ 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ کون؟ امام الانبیاء۔ کون؟ جن کے بارے میں کہا، کیا کہا؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم۔ حضور علیہ السلام کی جو خصوصیتیں، اگلے پچھلے سارے معاف، اگلے پچھلے سارے، وہ اتنا استغفار کرتے، وہ اتنی مغفرت مانگتے تھے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ مغفرت کتنا بڑا مسئلہ ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم کہتے ہیں سب مرتے ہیں، ہم بھی مر جائیں گے، دیکھی جائے گی وہاں جا کے۔ بھائیوں وہاں جا کے نہیں دیکھ سکے تو کون کون انشاءاللہ مغفرت کو سب سے بڑا مسئلہ بنائے؟ اپنا مسئلہ بھی بنائیں، اپنی اولادوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا بنائیں گے؟ ہائے ہائے، کسی نے بڑی اچھی بات کہی، یہ تو فکر ہوتی ہے میرے مرنے کے بعد میری اولادوں کا کیا ہوگا، یہ فکر نہیں ہوتی میری اولادوں کے مرنے کے بعد میری اولادوں کا کیا ہوگا۔ سمجھے آپ لوگ؟ یہ فکر تو ہوتی ہے میرے مرنے کے بعد میری اولادوں کا کیا ہوگا، کھائے گی کہاں سے، کمائے گی کہاں سے، رہے گی کہاں۔ لیکن یہ کسی کو نہیں دکھ ہے میری اولادیں جب مریں گی تو اس کے بعد ان کی قبر میں کیا ہوگا، جس طرح کی وہ زندگی گزار رہے ہیں، ہائے ہائے ان کی نمازیں، ہائے ان کے اخلاق، ہائے ان کی بے دینی، کیا بنے گا ان کا۔ تو اپنا سب سے بڑا مسئلہ کیا بنائیں گے انشاءاللہ، اور اپنی اولادوں کا کیا بنائیں گے؟ مغفرت بنائیں گے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر دے پوری امت کی طرف سے، مغفرت کی سب سے بہترین دعا بتا دوں آپ کو، کریں گے یاد؟ آج کا پورا دن لگائیں گے، یاد کریں گے، اور پھر مانگیں گے ساری زندگی انشاءاللہ۔ بس یہ میں نے آپ کو کروڑوں روپے کا وہ دے دیا ہے، آج نہیں پتہ چلے گا، ہو سکتا ہے وہاں پہ پتہ چلے گا، پھر آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے سب سے جو بڑی دعا ہے مغفرت کی، جس کو خود سید الاستغفار کہا، یعنی اللہ سے معافی مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ، وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ کس کس کو یہ آتی؟ ہاتھ کھڑا کریں، کس کس کو یاد؟ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بہت کم لوگ ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، جس کو یہ نہیں آتا تو بہت ہی افسوس کی بات۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جس نے صبح یہ استغفار پڑھا اور شام سے پہلے مر گیا جنت میں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ شام کو کسی نے یہ دعا مانگی، یہ استغفار کیا، اس طریقے سے مغفرت مانگی، صبح سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا جنت۔ بھائیوں مشکل ہو جائے گا۔ میں ایک جگہ تھا، بوڑھے میں ایسی نشست لے رہا تھا، مری میں تھا، بوڑھے جب بڑھاپا آتا ہے نا بھائیوں، پھر کچھ سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ اب صحیح ہو جانا چاہیے۔ بیچارے دن بھر لگے رہتے تھے، ان سے یاد نہیں ہوتا۔ ایک تھے، ان کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کینسر ہے جی، بس اب تیاری کریں، اپنے معاملات کو صاف کر لیں، لین دین واضح کر لیں، بس۔ اب بیچارے کہنے لیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں، یہ بتایا، کہنے لگے بہت بڑا ہے، اب پڑھا نہیں جاتا، کوئی چھوٹا سا بتا۔ ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں، پھر نہیں زبان بھی نہیں چلتی۔ یہ جو ہم بول رہے ہیں نا، اس کے لیے بھی ایک طاقت چاہیے،
بھائیوں قبل اس کے کہ زبان بند ہو، قبل اس کے کہ موقع ختم ہوں، اپنا محنت کر لیں انشاءاللہ۔ تو آج کا دن لگا کے یاد کر لیں گے انشاءاللہ، ہیں؟ دو طریقے ہیں یاد کرنے۔ اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ یاد کر لیں، اور اگر آپ کو مشکل ہے تو اہتمام سے پڑھنا شروع کر دیں، صبح شام صبح شام صبح شام پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، انشاءاللہ چند دنوں میں یاد ہو جائے۔ تو یہ ہے سید الاستغفار، اس کا ترجمہ بھی سیکھ لیں، اور ہاتھ پھیلا کے دعا میں سب سے پہلے اللہ سے یہی مانگا کریں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی۔ اور جن کو زبانی یاد ہے ان سے گزارش کروں گا جب آپ نفل پڑھتے ہیں نا، نفل کے سجدوں میں آپ یہ دعا مانگیں۔ دیکھیں یہ میں آپ کو بہت قیمتی باتیں بتا رہا ہوں۔ نفل کے سجدوں میں سر رکھ کر اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہد، اے اللہ تیرا بندہ ہوں، تجھ سے جو وعدہ کیا تھا پورا نہیں، وفا نہ کر سکا، میں اپنے سارے قصوروں کا اعتراف کرتا ہوں، ساری غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں، تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کون مجھے معاف کر۔ یہ کتنے پیارے الفاظ۔ تو کون کون آج انشاءاللہ سجدوں کے اندر اس کو یہ استغفار کرے گا؟ کون کون کرے گا؟ بس جس کو یاد ہے وہی کرے گا بھائی، ٹھیک ہے، جس کو یاد ہے وہی کرے گا، اور جس کو جو ہیں وہ کریں، پھر آپ کل خود بتائیں گے کہ کیسی ہماری یہ دل ہے نا بھائیوں، بس یہی ہے سب کچھ۔ ایک بات، اگلی بات یہ ہو گیا، ایک مغفرت کا ایک طریقہ آ گیا، او بھائیوں بتا دینا نہیں پتہ کیسے، لوگوں کو نہیں پتہ۔ نمبر 2، میں نے الحمدللہ یہ لکھ دیا تھا، پھر میں نے ایک کتاب لکھی، اللہ نے توفیق دی، سیرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر۔ بلکہ میرا دل ہے اس مرتبہ میں آپ کو سناؤں، وہ آپ کو پتہ چلے کہ دل والے ہوتے کون ہیں۔ ہم بھائیوں دلوں کے بڑے غریب ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ پیسہ کیا چیز ہوتی ہے بھائی، جو ساتھ ہی نہیں جانا، جس نے وقت پہ کام ہی نہیں آنا۔ یہ دل کی دولت ہونی چاہیے۔ اب سنیے گا غور سے، میں نے 3 دعائیں اس میں ایک لکھی تھی، پھر وہ 2 وہاں سے بھی مل گئی۔ سنیے، فرمایا آدم علیہ السلام نے جیسے اللہ سے معافی مانگی اس طریقے سے معافی مانگو اللہ سے۔ آدم علیہ السلام نے کیسے معافی مانگی کس کو پتہ ہے؟ ماشاء اللہ، یہ اچھا، یہ کس کو آتی ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کس کس کو آتی ہے یہ دعا؟ یہ سب کو آتی ہے۔ چلیں یہ آج جب سجدہ کریں، نفل کے سجدوں میں یہ دعا مانگیں گے۔ یہ میں نفل کے سجدے کیوں کہہ رہا ہوں بھائیوں؟ دعاؤں کی قبولیت کا اس سے بہترین کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وہ جو ہم نماز کے بعد سجدہ کرتے ہیں نا، وہ والا نہیں۔ حضور علیہ السلام نفل کے سجدوں میں دعائیں کرتے، اتنے لمبے لمبے سجدے کرتے۔ 2 ہو گئیں، مغفرت کی 2 دعائیں ہو گئیں۔ تیسری دعا نوح علیہ السلام نے، دیکھیں کہ نبیوں نے مغفرت کیسے مانگی، امام الانبیاء نے کیسے مانگی وہ بتا دی، آدم علیہ السلام نے کیسے مانگی وہ بتا دی، نوح علیہ السلام نے کیسے مانگی، بتائیے کوئی بتائے، نوح علیہ السلام نے کیسے مانگی، بتائیں کوئی، علماء ہیں طلباء ہیں بتائیں۔ ہاں آواز آ رہی ہے کیا؟ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، بس اتنا سے یہ لکھا ہوا ہے، شاید یہاں لکھا ہوا ہے، کیا بولے؟ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں ناکام ہو جاؤں گا۔ تو کب چاہتا ہے کہ میں تیرے بندے ناکام ہو جائیں؟ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یہ کس کی دعا ہے؟ اچھا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کیسے مانگی؟ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، رب انی ظلمت نفسی۔ اب میں نے آپ کو نبیوں کا مغفرت کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، مانگ لیں گے۔ ایک یہ دعا بھی آپ کو آتی ہوگی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یہ کس کو آتی ہے؟ یہ آتی ہے، یہ بھی مانگیں۔ اور شب قدر کے اندر خود حضور علیہ السلام نے کہا کہ معافی کیسے مانگنی چاہیے، بتائیے۔ اللہم
یہ کس کو آتی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف، آتی ہے؟ کل رات آپ نے یہ مانگا، کل کس کس نے مانگا شب قدر میں؟ او دیکھیں بھائی کم لوگوں نے مانگا، کیا ہو گیا؟ حضرت عائشہ کہہ رہی یا رسول اللہ مجھے پتہ چل جائے شب قدر ہے، کیا عبادت کروں؟ کہا یہ کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف۔ مسئلہ یہی ہے بھائیوں، ہم بخشے بخشائے ہیں سمجھ رہے ہیں اپنے آپ، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بخشے بخشائے ہیں۔ تو یہ 4 دعائیں ہیں، اور ہماری دعاؤں میں سارا جان جو لگے، میں یہ بتا رہا ہوں دیکھیے، زور جو لگے وہ کس چیز کے پر لگے گا؟ سب سے پہلے جلدی بولیے، مغفرت پر لگائیں گے۔ چلیے یہ ہو گئی بات۔ اگلی بات، ہماری سب سے دوسری بڑی ضرورت، پہلی سب سے بڑی ضرورت ہماری کیا ہو گئی؟ دوسری سب سے بڑی ضرورت ہماری ہدایت۔ دوسری سب سے بڑی ضرورت ہماری کیا ہے؟ ہدایت۔ ہمیں ہدایت مل جائے، ہمیں پتہ چلے، ہدایت مل جائے۔ معلومات ہیں، ہدایت کی ضرورت۔ کس کو نہیں پتا کہ فجر کی نماز پڑھنی؟ کس کو نہیں پتا سود نہیں کھانا؟ کس کو نہیں پتا کاروبار میں جھوٹ نہیں بولنا؟ کس کو نہیں پتا خیانت نہیں کرنی؟ کس کو نہیں پتا بد نظری نہیں کرنی؟ سب کو پتا ہے۔ ہدایت کا نور چاہیے، وہ نہیں ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، دیکھیں جی یہ سیکھنے کی ہے، آپ لوگ ناراض نہ ہوں، میں یہ جو پوچھ رہا ہوں نا بڑے درد سے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم اتنے آخرت سے لا تعلق ہو گئے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ آخرت، ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، بغیر تیاری کے جا رہے ہیں۔ بھائیوں یہ دنیا کا امتحان نہیں ہے کہ ابھی فیل ہو گئے دوسرا دے دیں گے، ایک ہی مرتبہ ہے بھائی، ایک ہی۔ اب میں آپ سے پوچھوں، روزانہ آپ میں سے، مجھ میں سے کون ہے جو بڑا فکر کے ساتھ ہدایت کی دعائیں مانگتا ہے اپنے لیے؟ کون کون ہے بھائی؟ کیا کیا مانگتے ہیں؟ کیا دعائیں مانگتے؟ ہدایت کی کیا دعائیں؟ ماشاءاللہ، انہوں نے جو دعا بتائی نا، میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بہترین کوئی دعا نہیں ہے، اور جس کو یہ نہیں آتی تو بس کیا بولیں، وہ آخرت کے علم کے اعتبار سے صفر ہے۔ ہدایت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، اور اس کو سب سے بڑا مسئلہ کا نہیں پتہ۔ اچھا اب بتائیے یہ دعا کس کو آتی ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت۔ پتہ ہے آپ کو یہ دعا کیسی ہے بھائیوں؟ یہ حسن خاتمہ کی دعا ہے۔ یہ لگ گئی نا، کل کہہ رہے تھے نا چھکا لگ گیا، یہ اوقات قبولیت میں قبول ہو گئی نا، بس ہو گیا بیڑا پار۔ پھر موت بھی کلمے پہ آئے گی، اللہ کی رضا والی۔ یہ استقامت کی دعا ہے۔ جو چاہتا ہے دین پہ جموں، آپ میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ جیسے میں ابھی نمازیں پڑھ رہا ہوں رمضان کے بعد بھی پڑھتا رہوں؟ کون چاہتا ہے؟ تو لیکن ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کون چاہتا ہے کہ جیسے میں ابھی قرآن پڑھ رہا ہوں ایسے میں پوری زندگی پڑھتا رہوں؟ کون چاہتا ہے جیسے میں ابھی ذکر کر رہا ہوں ساری زندگی کرتا رہوں؟ تو بھائی اسباب اختیار کیجئے۔ بڑا سبب کیا ہے؟ مانگیے، نہیں ہو رہا اسی سے مانگیے۔ تو کون مانگے گا یہ دعا؟ اور اللہ توفیق دینا، اتنا لمبا سجدہ کرے آج مزہ آ جائے آپ کو سجدوں کے مزے لگ گئے نا، بس پھر آپ بولیں گے کہ بھائی کسی اور کو سنانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہ کہا تھا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ان لوگوں کی باتوں سے بوجھ ہو رہا ہے، آپ کیا کیجئے؟ سجدے لمبے کر دیں۔ ہمیں آتا ہی نہیں ہے سجدے لمبے کیسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں سجدے لمبے۔ تو کون انشاءاللہ آج یہ ہدایت کی دعائیں سجدے میں مانگے گا؟ مانگیں گے؟ کون سی دعا مانگیں گے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اپنے بچوں کو سکھا دو بھائی، اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو سکھا دو، سیکھ لیں گے۔ اچھا اور ہدایت کی کون سی دعا ہے؟ 3-4 دعائیں اور میں نے اس میں لکھ دی ہیں، قرآن کی دعائیں ہیں ساری، یہ اللہ نے خود بنا کے دے دی ہیں۔ ایک دعا اردو میں ہے،
وہ نہیں مانگیے گا نماز کے سجدے میں. آپ نے کہا اردو میں شروع ہو گیا, اللہ کو اردو بھی سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک دعا دے رہا ہوں میں آپ کو زبردست. آپ نے روزانہ صبح یہ دعا مانگنی ہے, اور پھر اگر اس کا توفیق اللہ نے آپ کو دے دی پھر آپ مزے دیکھیے گا. یا اللہ میں عہد کرتا ہوں, اپنی طرف سے پکا ارادہ کرتا ہوں کہ آج کا دن شروع کر رہا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دن آپ کی خوشنودی اور آپ کی رضا کے مطابق گزاروں, اور مجھ سے اس میں کوئی گناہ نہ ہو, کسی کی حق تلفی نہ ہو. لیکن یا اللہ آپ کی توفیق کے بغیر میں نہیں کر سکتا ایسا, یا اللہ آپ مجھے توفیق دے دیں. مشکل ہے, مانگیں گے تو ملے گا. یہ ہو گئیں دعائیں کون سی؟ ہدایت کی. اچھا, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ ہمارا دوسرا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ ہمارا تیسرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے بتائیے؟ سب سے بڑا مسئلہ عافیت. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یہ حضور علیہ السلام کا علم ہمیں بتا رہا ہے. صلی اللہ العافیہ. حضور نے فرمایا لوگوں جب اللہ سے دعا مانگنی ہو تو عافیت مانگو. عافیت سمجھتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ اولاد ہے وبال جان بن گئی, عافیت نہیں. مال ہے عذاب بن گیا, صحت ہے عذاب بن گئی, بیوی ہے عذاب بن گئی. کون یہ چاہتا ہے کہ بیوی بھی پریشان نہ کرے, بچے بھی پریشان نہ کریں, مال کی صرف مال ہی نہ ہو اس مال کی برکتیں ملیں, صرف گھر نہ ہو سکون ملے, صرف گاڑی اور سواری نہ ہو سکون ملے. کون نہیں چاہتا یہ؟ ان سب کی ایک ہی دعا ہے, عافیت کی دعا. اس لیے بھائیوں ہمیں تو سمجھ نہیں نا دین کی, ہم لوگ اللہ پاک سے مصیبتیں خود مانگ رہے ہوتے. اے اللہ مجھے باہر بھیج دے, کسی کو کیا پتہ وہاں جا کے ایمان بھی چھن جائے گا. اے اللہ مجھے یوں کر دے. عافیت مانگے ہر چیز کے ساتھ عافیت. اے اللہ عافیت کے ساتھ یہ کر دے, اے اللہ عافیت کے ساتھ یہ, اے اللہ میری تربیت کر دے. ساتھ میں جملہ لگائیں اے اللہ عافیت کے ساتھ. ورنہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تربیت کروں گا, ایک کو مسلط کروں گا, وہ تم کو تنگ کرے گا, تم صبر کرنا, تمہاری تربیت ہو جائے گی. تو ہر چیز میں کیا جوڑیں گے اللہ کے ساتھ؟ اے اللہ مجھے عافیت کے ساتھ نصیب فرما, اے اللہ مجھے عافیت دے. تو عافیت کی ایک دعا ضرور مانگ لیں. اللہم انی اسألک العفو. کس کو آتی ہے یہ دعا؟ ماشاءاللہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. کمال ہو گیا. کب مانگیں گے یہ دعا؟ سجدے میں مانگے. آج نظر آئے نا معتکفین انشاءاللہ اپنے اللہ سے تعلق بناتے ہوئے, ان کے برابر میں بیٹھ جائے کوئی تو محسوس ہو کہ بھئی یہ یہاں ہے ہی نہیں. مزہ نہیں آ جائے گا. خدا کی قسم یہ لذت لگ گئی نا, یہ سموسے پکوڑے اور یہ چاٹیں واٹیں, پھر آدمی کہے گا کہ بھئی یہ آپ کھا لو, مجھے سجدے دے دو. تو تیسری چیزیں انشاءاللہ کون مانگے گا؟ سجدے میں مانگیں گے انشاءاللہ. چلے 3 دعائیں ہو گئیں. یہ میں آپ کو زندگی بھر کا کام دے رہا ہوں, بس یہ کر لیا آپ نے, مانگتے رہے مانگتے رہے, دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں کھٹکھٹاتے رہیں, کھلے گا ایک دن. جو کھٹکھٹاتا ہی رہتا ہے دروازہ کھل ہی جاتا ہے. چوتھا ایک چیز حضور نے ہمیں سکھائی ہے کہ بھائی جامع دعائیں مانگو. کیا مانگو؟ جامع سمجھتے ہیں ایک چھوٹی سی الفاظ ہوں اور اس میں دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں آ جائیں. کس کو آتی ہیں جامع دعائیں؟ کیا دعا؟ انہوں نے ایک دعا بتائی. اس دعا کے بارے میں اگر میں یوں کہوں کہ حضور علیہ السلام کی 63 سالہ ساری دعاؤں کا نچوڑ اس کے اندر ہے تو یہ صحیح ہو. وہ دعا کیا ہے؟ اللہ, کس کو آتی ہے یہ؟ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ. کس کو آتی ہے یہ دعا؟ یہ دعا سیکھ لیں. چلیں اس سے آسان بتاتا ہوں, اس کو ابھی یہ بھی ہے حدیث میں آئی ہے, اس سے آسان بتا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس دعا کی تشریح کے لیے مجھے تقریباً 7 گھنٹے چاہیے. ایک مرتبہ میں نے جمعوں میں یہ شروع کیا تو تقریباً 6-7 جمعے صرف اس دعا کی تشریح پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. ہمیں اندازہ نہیں ہے, ہمارے امام الانبیاء کی دعائیں ہیں یہ.
ربنا آتنا فی الدنیا، اس کی رٹ لگائیے اللہ سے حسنہ مانگیے، سب کچھ ہو گیا۔ آپ اپنی اولادوں کو بچوں سے کہیں بیٹا آج دعا آپ کرائیں گے، اب بچہ چھوٹا بچہ دعا کرائے، آپ مطمئن ہو جائیں ہاں میرے بچوں نے اللہ سے مانگنا سیکھ لیا ہے۔ تو جامع دعا جس میں سب کچھ آ گیا، مانگیں گے اللہ سے۔ اچھا، والدین کے لیے پھر ہمارے یہ تو اپنی ذات کے لیے ہو گئے، دیکھیے میں نے بڑے بڑے مسئلے آپ کے حل کر دیے، مغفرت سب سے بڑا مسئلہ، ہدایت سب سے بڑا مسئلہ، عافیت سب سے بڑا مسئلہ، اور جامع دعائیں دنیا آخرت کے سارے مسئلے آ گئے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے بھی دعا مانگنا چاہیے۔ بہت یہ قصور والدین کا ہے۔ اب تو میں لوگ انتقال ہو جاتا ہے نا، میں پوچھتا ہوں ان سے، ابھی ایک صاحب نے یہاں پہ پکڑ لیا مجھے، بلکہ دیکھیں اللہ ان کو سمجھ دے، میں نے کہا خیریت ہے، اور کیا میں نے کہا، کہنے لگے عافیت ہی تو نہیں ہے، یہ جملہ انہوں نے کہا۔ میں نے کہا بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ، عافیت نہیں ہو کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے نہیں والدہ کا انتقال ہو۔ میں نے کہا وہ ٹھیک ہے لیکن یہ نہ بولیں آپ عافیت نہیں ہو، عافیت نہ ہوتی تو ہم ایک سانس نہیں لے سکتے، اس نے رکھا ہوا ہے۔ اچھا، میں نے کہا کہ جی پھر کیا کر رہے ہیں والدہ کے لیے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب ایسے چندہ مانگیں گے۔ کہا ہاں جو توفیق دے گا اللہ کر دیں گے۔ میں نے کہا نہیں، کر کے آ رہے ہیں آپ اپنی والدہ کے لیے؟ دیکھیں خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے، جو جہاں ملے اس کو سکھاؤ۔ کہ ہاں جو اللہ توفیق دے گا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا شاید یہ کہہ رہے کوئی چندہ وندہ دیں ہمیں۔ میں نے کہا بھائی کر کے آ رہے ہیں کیا کہنے لگے؟ میں نے کہا دعا کریں والدہ کے لیے، دعا۔ اچھا دعا آتی ہے آپ کو؟ کیا دعا؟ کہنے لگے ربنا آتنا۔ میں نے کہا اس میں کہاں ہے والدہ کے لیے دعا؟ لوگ مر جاتے ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ اپنے ماں باپ کے لیے کیا مانگنا۔ کیا دعا مانگیں گے ماں باپ کے لیے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بھائیوں اس دعا کو کبھی نہ بھولو، والدین کا بہت بڑا حق۔ حدیث میں آتا ہے بلکہ عجیب بات لکھی ہے، ایک شخص اپنے والدین کا فرما بردار ہے لیکن دعائیں نہیں مانگتا، وہ نافرمان لکھا جائے گا۔ تو کون ہے ماشاءاللہ جو ہر دعا میں اپنے والدین کو یاد رکھتا ہے؟ یہ دعا کون مانگتا ہے ماشاءاللہ؟ چلیں جو نہیں کرتے مانگیں گے انشاءاللہ، یہ دعا بھی لے لیں آپ۔ اب ایک آخری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں بھائیوں، گناہوں سے بچنے کی دعا ضرور مانگیں، گناہوں سے بچنے کی دعا مانگیں۔ مجھے ایک حدیث میں دعا ملی، مجھے اتنی اچھی لگی، ہم نے تو اپنے ادارے میں بچوں کو یہ یاد، ہمارے سارے بچوں کو یہ یاد ہے، پورا پرچہ، سارے بچے ماشاءاللہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ سب ان کو یاد ہے۔ اسمبلی کے اندر ہم یہ دعائیں کرواتے ہیں ان سے، یہ ہیں چیزیں، پتہ نہیں کیا پڑھا رہے ہیں ہم۔ بچوں کو دعا والا بنا دو، پھر بے غم ہو جاؤ۔ کوئی بیان ہوتا ہے تو ہم بزرگ سے دعا نہیں کراتے، ہم کہتے ہیں بیٹا آپ آ جائیے، آپ دعا کرائیں۔ اپنی اولادوں کو یہ پرچہ دیں، وہ بچے پہلے پڑھتے رہیں، 1 مہینے میں انشاءاللہ بچوں کو ہو جائے گا، پھر آپ سکون سے مریے کہ انشاءاللہ بچوں کو میں نے بڑے بڑے مسئلوں کے کچھ نہیں کر سکا تو میں نے ان کو دعاؤں پہ لگا دیا۔ کبھی زندگی میں خیال آ گیا تو مانگنا تو آتا ہوگا، ورنہ قسم کھا کے بتائیے آج آپ اپنی اولاد کو مسجد لے بھی آ جائیں، شب قدر ہوگی، آپ کو پتہ ہے اس کو مانگنا آتا ہے اللہ سے؟ مجھے بتائیے، آپ کو پتہ ہے اس کو مانگنا ہی نہیں آتا؟ تو مجھے ایک بڑی اچھی ملی، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دی۔ اللہ، حضور نے اس کو بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، تم چاہتے ہو تمہاری ماں سے ہو، تم چاہتے ہو تمہاری بہن، نہیں میں نہیں چاہتا، پھر کوئی اور بھی نہیں چاہتا۔ پھر حضور نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اللہ اکبر، امام الانبیاء، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور یہ دعا دی، اللہم اغفر لی ذنب، اللہم اغفر لہ ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ اللہ، مجھے اتنی پیاری لگی یہ دعا، میں نے کہا اپنے بچوں کو لگا، آدمی یہ دعا یاد کرا، جوانیوں میں یہ دعائیں مانگے بچے۔ اے اللہ، حضور نے وہ جو زنا کی اجازت مانگنے، حضور نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھ کے کیا کہا؟ اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔
اب اس کو آپ اردو میں اس کو یوں مانگے، اللہم اغفر لی ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی. پڑھیے، اللہم اغفر لی ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی. اتنی پیاری دعا. پھر ایک اتنی بڑی دعا ہے، میں نے اس کو اردو میں لکھ دیا ہے، اے اللہ میں بے حیائی کے، یہ بچوں سے منگوائیے، اے اللہ میں بے حیائی کے تقاضوں کے میں حیا کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہوں، بار بار کوشش کرتا ہوں پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے، میں کمزور ہوں، آپ کی توفیق کے بغیر میرا بے حیائی سے بچنا اے اللہ بڑا مشکل ہے، اے اللہ تو میری مدد کر دے. فرض ہے یہ آج کے دور میں، یہ دعائیں بوڑھے کے لیے بھی فرض ہے. کیا خیالات چل رہے ہیں، کیا آنکھیں چل رہی ہیں بھائیوں، ناپاک ہو گئے اندر سے، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں. اتنی پیاری دعا یہ مانگیں گے انشاءاللہ. اور آخر میں نا کچھ ایسا ہونا چاہیے جس سے دل حرکت میں آئے، دل مردہ ہو کے پڑا ہوا ہے. تو ہم یہ جو مناجاتیں ہوتی ہیں نا، آپ نے دیکھا کہ اس میں بڑا اثر ہوتا ہے. کیسا نافرمان سے نافرمان انسان ہو، جب وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، مناجاتیں کرتا ہے، تو اس کے دل میں حرکت آتی ہے. تو یہ ایک مناجات ہے، یہ آپ کو دے رہا ہوں آج، ذرا سا مانگ کے دیکھیے گا، پھر خود کل مجھے بتائیے گا کہ ساری لذتوں کے سامنے اس کی لذت کیسی تھی جب تنہائی میں بیٹھ کے کوئی اللہ سے یہ کہے، مجھے زندگی میں قدم قدم تیری رضا کی تلاش ہے، تیرے عشق میں اے اللہ مجھے انتہا کی تلاش ہے، میں گناہوں میں ہوں ڈوبا ہوا، میں زمین پر ہوں گرا ہوا، جو مجھے گناہوں سے بری کرے مجھے اس دعا کی تلاش. میں نے جو کیا برا کیا، میں نے خود کو خود ہی تباہ کیا، جو تجھے پسند ہو اے اللہ مجھے اس ادا کی تلاش. کون کل سنائے گا؟ یہ یہاں پہ میں سنوں گا، پھر آپ سے یہ یاد کر لیں، یہ ضرور یاد کر لیں، اور اس کو دعا میں مانگے نا آپ، مزہ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، کر لیں گے انشاءاللہ. تو پھر کون کون کہہ رہا تھا 10-10 ہزار روپے کتنے جمع کر لیں؟ کون؟ یاسر ذرا جمع کریں نا سب سے. ٹھیک ہے، آپ دعائیں دیں، آپ یہ دعائیں کریں گے انشاءاللہ ہمارا بھی کوئی دال دلیا ہو جائے گا انشاءاللہ. بھائیوں یہ بڑے بڑے مسئلے ہیں، اللہ کی قسم بہت بڑے مسئلے ہیں، کر لیں گے انشاءاللہ. بس کریں آج، بس کریں، بڑے بڑے مسئلے میرے پاس اور بھی ہیں بہت سارے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کہاں گئے مولوی صاحب؟ تھوڑا سا اور کرنا ہے، بس کرنا ہے؟ اچھا یہ نا پوچھ لیں. اچھا یہ پرچہ لے لیں، اور کل سے میں ایک سے یہاں دعا کرواؤں. میں نہیں کراؤں گا دعا، یہی دعائیں آپ نے کرانی ہے. کون تیاری کر لے گا انشاءاللہ کل کے لیے؟ کون تیاری کر؟ بھائیوں یہ سیکھ کے جاؤ یہاں سے. یہ علم سیکھنے کا یہ فائدہ ہے. بیٹھے ہوئے لوگ قرآن پڑھیں بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ کو پڑھنے سے سیکھیں گے، سیکھنے سے پڑھنے. ہر عبادت اپنے وقت پہ کرنی. یہ میں نے آپ کو زندگی کے کام دے دیے، نہیں دے دیے. اب شب قدر ہو، لوگ عرفات پہنچ جاتے ہیں حج کرنے، مانگنا نہیں آتا. یہ مانگیں. لوگ ہم حج کی کلاسیں لیتے ہیں، اس کے بعد حاجی حج پہ جاتے ہیں. میں نے عرفات کیا، وہاں عرفات کے میدان میں تھے، میں نے ان کو یہ ایک نعت سمجھائی. اتنی حاجی دعائیں دے رہے تھے، کہنے لگے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کیا مانگنا ہے اپنے اللہ سے. اس کے لیے معرفت چاہیے، علم چاہیے، علم نبوت چاہیے. تو کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ پرچہ، اور ہر نماز کے بعد کچھ دنوں تک تو ہر نماز کے بعد دیکھ کے پڑھتے رہیں. ہر نماز کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ چند نمازوں کے بعد آپ کو یہ یاد ہو جائے گا، اور پھر دل کی پوری توجہ کے ساتھ دعائیں مانگیں. اچھا ایک بات بتاؤں، دل حاضر نہ ہو تو پھر میں کیا کہوں، منع کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے. دل کی حاضری یہ ضروری ہے دعا میں. اگر دل حاضر نہیں ہے تو قلب لاہی، حضور اللہ نے کہا میں دعائیں نہیں قبول کرتا. اگر آپ کا دماغ کہیں اور چل رہا ہے تو پھر کوئی اور عبادت کر لیں، پھر دعا کسی اور وقت کر لیں. دعا کا مطلب یہ ہے کہ پورا آپ کو پتہ ہو کہ میں اللہ کے آگے کیا مانگ رہا ہوں، اس طریقے سے دعا مانگوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس کرنا یہ تھوڑا سا اور کافی. آپ بتائیں کتنی دیر ہوئی؟ 5-10 منٹ اور کر لیں.
اچھا یہ پھر لے لیجیے گا، ایک مجھے دے دو، یہ پھر آپ لے لیجیے گا۔ یہاں پہلے اعتکاف کس کس نے کیا ہے؟ میں وہ نشستیں دہراؤں گا نہیں، میں دوسری باتیں عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ مسائل اتنے ہیں جی، تو پہلے کس کس نے کیا؟ ہاتھ کھڑا کریں، چلیں ٹھیک ہے، میں وہ چیزیں نہیں کر رہا۔ ایک بہت اہم چیز، چلیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سوال کا جواب میں بس یار معذرت میں یہ پوچھ رہا تھا، بھئی یہی پوچھنے کے لیے بولا ہے۔ ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا۔ زندگی میں آپ لوگوں کا ایسے شخص سے ہر ایک کا پالا پڑتا ہے، بڑے شرری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار یہ قریب ہی نہ ہے، یار اس کے قریب نہ جاؤ، یہ قریب ہمارے قریب نہ ہے۔ فتنہ ہے، شر ہے، آپ کا دل کہتا ہے کہ یار یہ میرا خیر خواہ نہیں ہے، آپ ڈرتے ہیں کہ یار یہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے نا، کہیں یار اب یہ پھر کوئی فتنہ کر رہا۔ ایسے لوگوں سے زندگی میں واسطہ پڑا ہے آپ لوگوں کا؟ بتائیے یار، شرری قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر شر ہوتا ہے، تو شرری قسم کے لوگوں کو آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں؟ یار خاندان میں کوئی شرری قسم کا ہو، پورے خاندان مصیبت بن جاتے ہیں۔ آپ جس آفس میں کام کرتے ہیں ایک شریر قسم کا انسان ہو، مجھے بتائیے مصیبت ہو جاتی ہے؟ حالانکہ اس کی کتنی طاقت ہے۔ میں آج بہت بڑی چیز شاید آپ نے زندگی میں نہیں سنی ہوگی، مجھے اس کے لیے وقت چاہیے کافی، لیکن کوشش کرتا ہوں اللہ وقت میں برکت دے دے۔ میں آپ مجھے یہ بتائیے، ہمارا سب سے ہم دین پہ چلنا آپ اور ہم دین پہ چلنا چاہتے نہیں چاہتے؟ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے نہیں کرنا؟ ہم رمضان کے بعد بھی نیکیوں پہ چلنا چاہتے نہیں چاہتے؟ ہم اپنی آخرت بنانا چاہتے نہیں بنانا؟ ہم گناہوں سے، بے حیائی کے گناہوں سے بچنا چاہتے نہیں لیکن کیا رکاوٹ کہاں سے آتی ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، یہ بتائیے رکاوٹ کا۔ آج میں وہ رکاوٹیں آپ کو بتاؤں، رکاوٹیں کیا ہیں ہماری دین میں؟ کون رکاوٹ ڈالتا ہے؟ کون ہمیں اچھے نہیں بننے دیتا؟ کون ہمارے اللہ سے تعلق خراب کراتا ہے؟ کون ہمیں مسجدوں سے روکتا ہے؟ کون ہماری موت خراب کر رہا ہے؟ کون ہماری قبر خراب کر رہا ہے؟ کون ہمیں آخرت کے ہمیشہ نقصان میں مبتلا کر رہا ہے؟ کون ہے بتائیے ہیں؟ دیکھیں یہ بچہ کہہ رہا ہے شیطان۔ صحیح ہے جی، کون ہے؟ شیطان۔ آپ نے شیطان کو پہچانا ہے؟ افسوس یہی ہے کہ شیطان کو نہیں پہچانا۔ اگر پہچان جاتے تو آپ اتنا اس سے ڈرتے جتنا کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو آپ کو مجھے یہ بتائیے، آج گھر کے اندر جھگڑے ہیں، عید آتی ہے بس کپڑے ہی نئے ہوتے ہیں، باقی دل وہی ہے، خوشیاں نہیں ہیں۔ آفسوں میں جھگڑے، اداروں میں جھگڑے، مسجدوں میں جھگڑے، ہر جگہ جھگڑے، ملکی جھگڑے، مسلکی جھگڑے، سیاسی جھگڑے، فلاں جھگڑے۔ پیچھے کون ہے؟ بولیے۔ کون نہیں چاہتا کہ ہمارے گھروں میں جھگڑے نہ ہوں؟ ایک بڑے عالم نے، نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا یہ جھگڑوں کی بنیاد کیا ہوتی؟ میں آگے آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے توفیق دی، کامیاب گھرانہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت۔ میں نے غور کیا، ہمارا گھر میں بہت زیادہ وقت گزرتا ہے، تو ہم گھریلو زندگی میں ناکام کیوں ہیں؟ ہم ساس بہو کے جھگڑے نہیں ختم ہو رہے، اولادوں کے جھگڑے نہیں ختم ہو رہے، ماں باپ اور اولاد کی جنگ ختم نہیں ہو رہی، ایک چیخ پکار ہے، سکون ہی نہیں ہے، خاندان کے جھگڑے نہیں ختم ہو رہے۔ کچھ غلطی ہو رہی ہے نا ہم سے، کچھ غلطی ہو رہی ہے نا ہم سے، خود بخود تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ غلطیاں کیا ہیں بھائی؟ وہ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ اگر ایک شر والا آدمی ہو، آپ اس کو اپنے ادارے میں نہیں رکھتے، اگر آپ کا بس چلے، آپ اس سے دوستی نہیں کرتے،
اور جو سارے شر کا منبع ہے، سارے شر جہاں سے نکلتے ہیں وہ آپ کے گھر میں، وہ آپ کے گھر میں، وہ آپ کے اوپر ہے، وہ آپ کے دل میں، دماغ میں ہے، وہ آپ کو سوچ آ رہا ہے، سوچ آ رہی ہے نا، وہ آپ نہیں سوچ رہے، وہ سوچوا رہا ہے۔ کہاں سے سکون آئے گا؟ پورا قرآن آپ کھولیں، سب سے پہلا لفظ اعوذ باللہ۔ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ تھا؟ یہ شیطان کوئی چھوٹا مسئلہ؟ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا، اللہ پاک نے پہلی آیت اعوذ باللہ۔ دیکھو بھائی، تم خیر میں لگ رہے ہو لیکن یہ نہیں چھوڑے گا تم آپ کی اب میں آپ کو آج یہ بتاتا ہوں، آپ کو کسی کو نہیں پتا ہو۔ ابھی الحمدللہ مولانا کو دی، میں طارق جمیل صاحب کو یہ کتاب دی، 1 گھنٹے تک مجھ سے سنتے رہے، حیران ہوئے بہت، یہاں کراچی میں آئے ہوئے تھے۔ آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جو آپ نے زندگی میں نہیں سنا ہوگا، کہ شیطان آپ کے ساتھ کرتا کیا ہے اور کیسے کرتا ہے، بتا دوں؟ اور کیسے آپ کھلونا بنے ہوئے ہیں شیطان کے، میں اور آپ کھلونا بنے ہوئے ہیں شیطان کے ہاتھ ہے۔ جو وہ بلا رہا ہے وہ بول رہے ہیں، جو سوچوا رہا ہے وہ سوچ رہے ہیں، جس سے وہ لڑا رہا ہے لڑ رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا۔ تو ہمارا جو ہماری زندگی کا دشمن، ہمارے دین کا دشمن، ہماری دنیا کا دشمن، ہماری ترقی کا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں، میرا فلاں بھائی دشمن ہے، اس نے مجھ سے یہ چھین لیا، میری فلاں بہن دشمن ہے، میرا باپ میرا دشمن ہے، سب کو دشمن بنایا، جس کو اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوہ عدوا، یعنی جس اللہ نے محبتیں سکھائی ہیں اس نے دشمنی بھی سکھائی ہے، اس نے کہا یہ دشمن ہے، دیکھو اس کو دشمنی کرو اس سے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو میں آج آپ کو اگلے 10,000 کے لیے آپ تیار ہیں؟ بتا دوں، یہ تو اور اہم چیز ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں یہ شیطان آپ کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ نے ایسا ہونے دینا ہے یا آپ نے بچنا ہے۔ اگر ہونے دیں گے تو ساری زندگی آپ اچھے نہیں بن سکیں گے، اللہ کو نہیں پا سکیں گے، نیکی پہ نہیں آ سکیں گے، کامیاب انسان نہیں بن سکیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے، اللہ یہ جو جہاں شیطان ہوگا نا وہاں مصیبتیں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، بے برکتیاں ہوں گی، نحوستیں ہوں گی۔ اور اگر آپ کا دوست ہی شیطان ہو، بعضوں کے ساتھ شیطان اللہ باندھ دیتے ہیں، میں قرآن بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہ بستر پہ بیٹھتا ہے تو شیطان اس کا شیطان اس کے ساتھ، اٹھتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ، گاڑی میں شیطان اس کے ساتھ، سوچتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ۔ بھائیوں، اس گندی زندگی سے نکلنا ہے۔ قرآن میں ہے، نوٹ کریے گا، آپ میری باتیں نوٹ کریں، جا کے دیکھیے گا قرآن میں، سورہ نساء آیت نمبر 38، وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے بدترین ہے، بس گیا وہ۔ قرین کا لفظ سمجھ گئے آپ؟ جوڑ دیا۔ نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اب سنیے غور سے، آپ کہتے ہوں گے شیطان ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ شیطان آپ کو کچھ بھی نہیں، اب ابھی میں حدیثیں سناؤں گا نا آپ کو، آپ حیران ہو جائیں گے۔ شیطان آپ کو اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں، وہ آپ کو کسی لمحے نہیں چھوڑتا، آپ کو پتہ بھی نہیں آپ کے ساتھ کیا گیم کھیل رہا ہے وہ۔ سب سے پہلے وہ آپ کو جسمانی نقصان پہنچاتا ہے۔ سنیے، بخاری، مسلم، نسائی، مسند احمد کی روایت ہے، وہ ناک کے ذریعے نقصان پہنچاتا ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا اذا استيقظ اراہ احدکم من منامہ فتوضأ فلیستنثر ثلاثا فإن الشیطان یبیت فی خیشومہ۔ بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں، ایک عجیب حدیث سناتا ہوں، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔
یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ شیطان آپ کی ہر چیز میں دخل انداز ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یار کیا ہو جاتا ہے, ہم نے ہر مرتبہ نیت کرتے ہیں ہم اچھے کیوں نہیں بن رہے, آپ شیطان سے پیچھا نہیں چھڑوا رہے. مسلم شریف کی روایت ہے الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء, شیطان تمہاری ہر چیز میں دخل اندازی کرتا ہے. اللہ اکبر. شیطان تمہاری ہر چیز, ابھی آپ تم افطاری کرو گے شیطان تمہارے ساتھ افطاری کرے, سحری میں تمہارے ساتھ, سونے میں بستر پہ تمہارے ساتھ, گاڑی میں تمہارے ساتھ. اچھا یہ ایک حدیث سن لی آپ نے, ہر چیز میں یہ ڈرا رہا ہوں آپ کو, بیان ہو رہے ہیں اس مسجد میں, کب سے بیان ہو رہا ہے, مسجد جوں کی تو ہی ہے, وہی ہونا ہے. میں بیان کر لوں کوئی اور بیان کر لے, ہونا وہی ہے. رمضان کے بعد خالی. جب تک ہم میں انشاءاللہ 3 چیزیں بتاؤں گا آپ کو, 3 دشمنوں سے آپ پیچھا چھڑا لیں, بس آپ کا اور آپ کا اللہ کا تعلق ہے, آپ کی زندگی خوبصورت. پہلا دشمن کون ہے؟ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ یہ آپ کے ناک میں رات گزارتا ہے. یہ حضور نے فرمایا جب تم سو کر اٹھتے ہو تو وضو میں, اسی لیے جو پہلا, رمضان میں تو نہیں کریں آپ, اگر آپ عام دنوں میں جب آپ یہ وضو کیا کریں, پہلا وضو دن کا صبح کا, تو اچھی طریقے سے ناک صاف کیا کریں. حضور نے بتا دیا یہ ناک میں اثرات ڈالتا ہے, پھر ناک کے اثرات کہاں جاتے ہیں؟ دماغوں میں جاتے ہیں, پھر آپ کی سوچوں میں جاتے ہیں, آپ کے خیالات میں جاتے ہیں. نمبر 2, کان کے ذریعے نقصان. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیسے نقصان پہنچاتا ہے. حدیث میں ہے, اب اچھا یہ حدیث کا ہے بخاری میں, مسلم میں, نسائی میں, ابن ماجہ میں, مسند احمد میں. حدیث میں ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر آیا. رات بھر دن سورج نکل جاتا ہے, سوتا رہتا ہے. اللہ اکبر. گویا کہ نارتھ ناظم آباد والوں کا ذکر آیا حضور کے سامنے, یا رسول اللہ نارتھ ناظم آباد والے ہیں, یہ عید کے بعد منظر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے, آپ فجر کی وہاں سے گزریں ایسا لگتا ہے قبرستان میں گزر رہے ہیں ہم. تو حضور نے کیا فرمایا, آپ اپنے بارے میں بھی سنیے, میں بھی غور کروں. کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا, کس کے بارے میں فرمایا؟ جو صبح تک کیا کرتا رہتا ہے؟ سوتا رہتا ہے. وہ تو بیچارہ صبح تک سوتا تھا, ہم کراچی والے کب تک سوتے ہیں؟ کتنے بجے کام شروع کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ, اس بندے کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا. اس بندے کے, اب بتائیے ہم کیوں اچھے نہیں بن پا رہے؟ ناک میں ہمارے شیطان اور کان میں ہمارے شیطان کا پیشاب. اور یہ کس نے کہا؟ یہ امام الانبیاء نے کہا. ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے, حضور جھوٹ بول سکتے؟ ساری دنیا کا ہمارا دیکھا ہوا جھوٹ ہو سکتا ہے, حضور کا بتایا ہو؟ تو بھائیوں شیطان نے کیا کیا؟ کان کے ذریعے سے یہ ہمیں خراب کرتا ہے. اچھا اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں ابھی میں تشریح میں نہیں جا رہا. جس کے کان میں شیطان, اس کے اثرات اس کی سوچوں پہ, اس کے دل میں, وہ سب گندا ہوتا ہے. وہ شخص ناپاک, وہ ماں سے لڑے گا, باپ سے لڑے گا, جس کے پاس بیٹھے گا اس سے لڑے گا, وہ مولویوں سے لڑے گا, علماء سے لڑے گا, بات کرے گا تو چیخے گا, چلائے گا. گندا ہے نا اندر سے, ناپاک ہے. نمبر 3, منہ کے ذریعے سے. دیکھیں ادب ہے یہ جو میں روایت بتا رہا ہوں, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, مسند احمد, دارمی, اتنی ساری کتاب. حضور نے فرمایا چھینک اچھی چیز ہے. ان اللہ یحب, چھینک آتی ہے, کیسا دماغ ہلکا ہو جاتا ہے. ویکرہ التثاؤب, یہ جو جمائی لیتے ہیں یہ اللہ کو ناپسند ہے. کیوں؟ وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ, یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے. اب آپ کے جسم میں کچھ کر رہا ہوتا ہے, آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور جگہ آپ کو موبائل پہ ہیں, آپ کو کوئی جمائیاں نہیں آ رہی, آپ چست ہیں, اور جہاں قرآن پڑھنے بیٹھے, ذکر کرنے بیٹھے, اب آپ جمائیاں لے رہے ہیں, بیان میں بیٹھے. اچھا یہ بیان میں بھی نا سونا اچھی چیز نہیں. ابھی قریب میں نے ایک عالم کی بات سنی,
انہوں کسی نے خط لکھا ان کو کہ حضرت یہ مجھے سبق میں نیند آتی ہے. کہا آپ کا کوئی گناہ ہے, آپ اللہ سے معافی مانگیں. آپ سے کوئی بڑا گناہ ہوا ہے, آپ معافی مانگیں اللہ سے. کیوں؟ اللہ آپ کو خیر سے محروم کر رہے ہیں, اس کی کان میں ہی نہیں جائے, اس کو دینی نہیں ہے مجھے. تو جمائی جو ہے یہ بھی شیطان کے اثرات سے, اسی لیے فرمایا اگر جمائی آئے تو پوری کوشش کرو کہ منہ بند رہے, جتنا منہ بند رہ سکتا ہے اس میں بھی شیطان اثرات ڈالتا. یہ میں آپ کو بتا دوں. 4 کتنی ہو گئی؟ 3. چلیں اب میں اگلی نشستیں ہماری یہ ہوں گی, یہ میں آپ کو شاید آپ نے زندگی میں کسی نے آپ کو یہ باتیں نہیں بتائی ہوں گی. مرضی ہے ایک مرتبہ سن لیجئے, اب آپ کی مرضی ہے دوست بنانا ہے دوست بنائیں, دشمن بنانا ہے دشمن بنائیں. ایک پورا نظام آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طریقے سے آپ شیطان سے بچ سکتے ہیں. اور یہ آپ نے پڑھ لیا, گویا آپ نے سارا قرآن حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو کس طریقے سے وہ آپ کی زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے, آپ کو اچھا نہیں بننے دیتا. وہ دشمن ہے آدم کا, اس نے وعدہ کیا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ میں چھوڑوں گا نہیں ان کو. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي تو نے مجھے گمراہ کیا. اللہ پاک کو کہہ رہا ہے بجائے قصور کا اعتراف کرنے, میں چھوڑوں گا نہیں ان کو. وَلَا تَجِدُ میں ان کو شکر گزار نہیں بننے دوں گا. اور کیسا دشمن ہے نا, آپ کا دشمن آپ کو نظر آ جائے, کوئی دشمن ایسی ٹیکنالوجی آ جائے کہ نا ایک فوج کو دوسری فوج نظر آئے, دوسری فوج کو نظر نہ آئے, اب بتائیں معاملہ کتنا سنگین ہو جائے گا. پاکستان کوئی ایسی ٹیکنالوجی بنا لے کہ انڈیا والوں کو نظر آئے نہیں, نظر آئے نہیں, جائے بارڈر میں مار کے آ جائے. یہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کو اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ تم دیکھتے ہو نہیں ہو, وہ دیکھتا ہے تمہیں. تو ٹھیک ہے جی, بتاؤں گا کہ عمل کریں گے, دوست بنائیں گے اس کو نہیں نا, پکی بات ہے. بس ہمیں اور کسی سے دشمنی نہیں کرنی, ہمیں اللہ نے کہا اس سے دشمنی کرو, یہ کبھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. تو میں انشاءاللہ 3 دشمن آپ کو بتاؤں گا, بس جس کی ان 3 سے جان چھوٹ گئی بس اس کی وہ ولی بن جائے گا, وہ اللہ کا دوست بن جائے گا, وہ ساری دنیا کی خیریں سعادتیں اس کو مل جائیں گی. جس کے پاس جس کی ان سے جان نہیں چھوٹی. یہ بڑے بڑے مسئلے ہیں ہمارے اوپر, ہمارے نوجوانوں کے اوپر شیطان مسلط ہے, ہمارے اوپر بھی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, عمل کی توفیق دے. کل میں آپ کو ابھی میں آپ کو بس یہ یاد رکھیے, میں انشاءاللہ آج کی بات وہ اہم تھی وہ میں نے کر دی, تھوڑا سا وقت ہے اس لیے میں نے کر لی. یہ پرچہ لے لیں, بانٹ دیں جی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ہے جو دعائیں کرائے گا؟ کل سے کرائیں گے نا, پھر آپ, آج میں کرا رہا ہوں, کل سے آپ نے کرانا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وان لا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ذنبي وطهر قلبي وحسن فرجي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه برحمتك. جزاک اللہ بولیے آپ, ایک مرتبہ اور بولیے, اپنے منہ سے بولیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے ہم کو بہت قیمتی باتیں بتائیں. اس سے مجھے نہیں, آپ کو, مجھے بھی فائدہ ہوگا, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. یہ سیکھیے, کوئی بھی زندگی میں آ جائے, بیان کے لیے آ جائے, کوئی عالم آ جائے, آپ اس کا شکریہ ادا کریں. اس سے آپ کو, آپ کی نسلوں کو انشاءاللہ فائدہ ہو. اور اس پرچے سے انشاءاللہ دعائیں مانگیں, اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا.